کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے پاک اعلیٰ معتبر جلالی اور فتح منا میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام، اور ہم آپ کو آج اس پروگرام میں پرنس آف پیس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو دن رات خداوند کی بادشاہی کا پرچار کر رہا ہے اور پوری دنیا میں خوشخبری کا کام ہو رہا ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں، ان میں ہمارے پہلے گیسٹ جناب پاسٹر عاشر جسٹن صاحب ہے۔ پادری صاحب یو پی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پادری صاحب ہمارے شہر فیصل آباد میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ پادری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اکثر یہاں پر ٹی وی چینل پر خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اور عزیزو، ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر عبید مورس صاحب ہیں۔ پادری صاحب ویلکم۔ اور پاسٹر عبید مورس صاحب بھی ہمارے ساتھ اکثر پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر کلام کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کی ساری خدمات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب۔ پاسٹر ویلکم، آپ بھی تشریف لائے۔ عزیزو، آج ہم مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج کا جو ریفرنس ہے وہ میں چاہوں گا خدا کے خادم جناب پاسٹر عاشر جسٹن صاحب ہمارے لیے پڑھ دیں۔ آئیے عزیزو، مل کر ہم اس حوالے کو خدا کے خادم کے وسیلہ سے سنیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں، اور انجیلی بیان ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، 4 باب ہے اور اس کی 17 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ آئیے پادری صاحب کے ساتھ مل کر کلام کا یہ سام پڑھتے ہیں۔ آج کے لیے خدا ان کے بابرکت پاک کلام میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 17 ہے، جو خداوند کی آسمانی بادشاہی کے بارے میں ہے۔ کلام حق میں یوں مرقوم ہے: اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بہت شکریہ پادری صاحب، مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خود اس کی برکت۔ عزیزو، آج ہم خدا کے حضور توبہ، آسمان کی بادشاہی، خوشخبری کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم خدا کے خادموں سے اس آیت کی روشنی میں سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر عبید مورس دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اور خدا ہم سے رہنمائی مانگیں۔ آئے ہم خدا ان کے سر جھکیں اور دعا کریں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک فضل کے لیے۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح میں استحقاق حاصل کرتے ہیں کہ تجھے باپ یعنی ابا کہہ سکیں۔ تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ یہ مل بیٹھنا، یہ رفاقت رکھنا تیرے سے مقبول ہو، اور فضل عطا کر کے ہم میں سے جو کچھ بھی بیان کیا جائے مانو ہم تیری طرف سے ہو، کچھ بھی ہماری طرف سے نہیں۔ تیرے سر برملا اقرار کرتے ہیں ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم ناتمام ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ تو ہی اپنے روح القدس سے رہنمائی دے، کیونکہ تیرے زندہ کلام کی باتوں کو کوئی شخص بھی دنیاوی حکمت سے کبھی سمجھ نہیں سکتا جب تک تو روح القدس کی رہنمائی اس کو نہ دے۔ تیرے سے منت کرتا ہوں ہر دو خدام کے ساتھ ہو، اور ہر ایک پر تیرے کرم کی نظر ہو، اور فضل عطا کر ہماری ساری بدنی کمزوریاں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں، تاکہ یہ آج کی ساری بیٹھک ہم سب کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تھینک یو پادری صاحب، بہت شکریہ۔ عزیزو، آج کی جو آیت مبارکہ پاسٹر عاشر جسٹن نے پڑھی ہمارے لیے، اس میں یوں لکھا ہے: اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، اس پر ہم سیکھیں گے، اور میں شروع کروں گا جناب پاسٹر عاشر جسٹن صاحب سے۔ جی بھائی صاحب، آج جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے ہماری رہنمائی کے لیے، اس میں کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، دنیا کے لیے؟ آج کی جو مرکزی آیت ہے جو آج کی نشست میں ہم زیر بحث لا رہے ہیں، وہ خداوند کی بادشاہی کے بارے میں، آسمانی بادشاہی کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم خدا کی بادشاہی کے جو نام ہیں، کوئی بھی کنگڈم ہے اس کا آفیشیل ایک نیم ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، بالکل۔ اسی طرح خدا کی بادشاہی کے بھی القاب ہیں، اس کے نام ہیں، چند نام خدا کے پاک کلام میں سے۔ سب سے پہلے خدا کی بادشاہی، the kingdom of God
اس کے لیے بائبل مقدس میں نام استعمال ہوا ہے متی کی انجیل 23ویں باب میں اور زبور نمبر 145 میں خدا کی بادشاہی ٹھیک ہے کے الفاظ. جی دوسرا خدا کی سلطنت، بالکل ٹھیک ہے دا ڈومینین آف گاڈ. بالکل صحیح تیسرا جو نام ہے وہ دا گورنمنٹ آف گاڈ، گورنمنٹ خدا کی حکومت خدا کی حکومت. بالکل صحیح یہ یسایا نبی کی کتاب اور اس کا نامہ باب 6 آیت 7 آیت پڑھے تو یہ خدا کی حکمرانی کے بارے میں بات ہے. اور اس کے علاوہ عزیز بیٹے کی بادشاہی، دا کنگڈم آف دا بلوڈ سن آف گاڈ، بالکل دا کنگڈم آف دا بلوڈ سن آف خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی. بادشاہی. اور پطرس کے دوسرے خط پہلے باب کی 11ویں آیت میں یسوع مسیح کی بادشاہی، دا کنگڈم آف جیزس کرائسٹ. واو پریز گاڈ. ٹھیک اور جو 7واں نام ہے جو خدا کی آسمانی بادشاہی کے لیے وہ فردوس، خوبصورت الفاظ فردوس، جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے موقع پر بھی کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس، یعنی کہ آسمانی بادشاہی کے بارے میں. اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی مکاشفہ کی دوسری کتاب دوسرا باب اور اس کی ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب 7ویں آیت میں بھی فردوس، جس کو انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں، یہ الفاظ یہ القاب ہیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں. ایک پہلا پوائنٹ تو یہ ہوا کہ خدا کی بادشاہی کے نام اور اس کے جو القاب ہیں خداوند کی کتاب میں وہ درج ہے. دوسرا خدا کی بادشاہی کی اہمیت، اس کی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگی میں. بالکل ٹھیک ہے. خدا کی بادشاہی کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب 40 دن فاقہ کشی کی، آزمائشوں کے دور میں سے وہ گزرے، تو سب سے پہلے جو بنیادی انہوں نے کام کیا وہ خدا کی بادشاہی کی منادی. یہ اسے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز ہی اس منادی سے کیا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. صحیح بالکل ٹھیک ہے. اور اس بادشاہی میں داخل ہونے کی جو شرط ہے جی وہ توبہ ہے. واہ آسمانی بادشاہی میں انٹری کی داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ توبہ ہے. توبہ کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں آپ قدم نہیں رکھ سکتے، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس میں ترقی نہیں کر سکتے. سو بائبل مقدس میں خدا کی آسمانی بادشاہی کی اہمیت کو ہم اس بات سے دیکھتے ہیں کہ نبیوں پیغمبروں نے اس بات کے بارے میں منادی کی ہے. صحیح. بائبل مقدس میں بہت سارے نبیوں کا اس حوالے سے ذکر ہے. اور سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ریفرنس ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز اسی منادی سے شروع. اور اگر ہم دیکھیں مقدس یوحنا استباغی، مقدس یوحنا جو بپتسمہ دینے والے تھے، انہوں نے بھی اپنی خدمت کا آغاز اسی بات سے کیا. متی کی انجیل اس کا 3 باب پہلی آیت سے پڑھے تو ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا، ٹھیک ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. بالکل صحیح. یعنی انبیاء کی گفتگو اور تعلیم کا مرکز بھی یہی موضوع تھا جس پر وہ زیادہ لوگوں کو فورس کرتے تھے. اور اس میں داخلے کے لیے انہوں نے بھی توبہ کی شرط رکھی اور خداوند یسوع مسیح نے. اور یسایہ کی کتاب میں ڈیٹیل کے ساتھ بالکل اس کے بارے میں درج ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اچھی کنٹریز میں، اچھی مملکت میں جانے کے خواہش مند ہیں اور وہ بہت کچھ اس کے لیے کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہت ایفرٹ کرتے ہیں. اس لیے تو اتنی مائیگریشن، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، بہت زیادہ لوگ جو پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، وہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، وہ یورپ کی کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں بہت ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. صحیح. انہیں بہت کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے صحیح تاکہ وہ وہاں پر جا سکے. تو خدا کی بادشاہی کے لیے جو بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس میں داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ توبہ ہے. بہت شکریہ پاسٹر عاشر، آپ اچھی گفتگو فرما رہے تھے. پادری صاحب نے جو مختلف القاب اور ٹائٹل ہیں خدا کی بادشاہی کے لیے، یعنی ایسی کنگڈم، ایسی بادشاہی جہاں پر خدا رول کرتا ہے اور کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسے ہم خدا کی بادشاہی کہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم پاسٹر عبید مورس صاحب سے بھی خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے جو خوشخبری کی منادی آج دنیا میں ہو رہی ہے اس تعلق سے ہم سیکھیں. جی پادری صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ؟
جی بھائی صاحب بہت زیادہ شکریہ ایک بار پھر آپ نے زحمت دی ویلکم اور آپ کے پاس آئے جی خدا کے زندہ کلام کی باتیں لے کر، اور بہت پیارا موضوع آج کا ہمارا ہے آسمان کی بادشاہی، جی خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی، جو الفاظ استعمال ہوئے۔ جی تو سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ چاروں اناجیل میں سے انجیل متی رسول کی معرفت جو انجیل مقدس ہمارے پاس ہے، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے آسمان کی بادشاہی کے حوالے سے جو ہمیں آیات ملتے ہیں، جو ذکر ہیں وہ سب سے زیادہ ہاں متی جی کی، وہ انجیل مقدس متی رسول کی معرفت ہے، ٹھیک ہے، اور مقدس متی کا فوکس بھی یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرے۔ پیش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آغاز ہی میں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے جب نسب نامہ ملتا ہے تو اس کو داؤد بادشاہ کے ساتھ نسب نامے میں ملانا، بالکل، اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نہ صرف ابن داؤد ہے اس حوالے سے، بلکہ مقدس متی ہی نے ذکر کیا ہے ان مجوسیوں کا بھی جو خداوند یسوع مسیح کی تلاش میں آئے، اور ان کا جو مضمون ہے ان کی زبان پر یسوع مسیح کے حوالے سے اس تک پہنچنا ہے، ملنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو چونکہ بادشاہی سے کی وجہ سے ہے، اسی کی بنیاد جو ہے بادشاہ ہے، اور کئی دفعہ ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں جو بادشاہ بنتا ہے وہ کم بیش 30-40 سال کی عمر میں جا کے بادشاہ بنتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کی نسبت ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یسوع مسیح کی نسبت سے یہ درج ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہیں، وہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے، گلوری ٹو گاڈ، بالکل، اور یہ ہے جو بالکل ایک اچنبا بات ہے جو کبھی آج تک کسی اور بادشاہ کے حوالے سے دیکھنے میں نہیں آئی، کبھی سننے میں نہیں آئی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے، آمین، اور اس کے لیے ایک مجوسی کا اس کو سونا پیش کرنا، یہ اس کے بادشاہی کے ہاں جی اس کو پیش کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے کہ تو بادشاہ ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح کے اس لیے پر وہ کتبہ جو ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور اس سلسلے میں بھی جو ایک اس وقت بھی جو مباحثہ ہوا تھا کہ یہودی جب آئے پینتوس پلاطس کے پاس، تو پہلی تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر جو الزام دھرا تھا وہ بھی یہی تھا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اور پھر جب کتبہ اس نے لکھوا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اس پر بھی یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہ لکھ کے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، بلکہ یہ لکھ کہ اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تو یہ تھا جو اس نسبت سے ان کو تھا، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک امید لے کے چل رہے تھے اسرائیلی، وہ یہ تھا کہ ہاں مسیح بادشاہ آئے گا اور وہ ان کو آزاد کرائے گا اور اس کی بادشاہی ہوگی، اور اس کی بادشاہی میں ان کو یہ تھا کہ ہاں وہ حوالہ جات جو اس کے فالورز جو ہیں ان کے لیے ہیں، تو وہ بڑے بڑے عہدے بھی ان کو ملیں گے۔ تو اسی امید میں تو وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس وقت بھی جب یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوا ہے یروشلم میں، لیکن لوگ پکڑ کے اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، تو لوگ پکڑ کے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ آپ کو کوئی عزت دیتے ہیں تو خدا ان کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے یا نہ مغرب سے، بلکہ خداوند جس کو سرفراز کرتا ہے، تو یہ لوگ بادشاہ بنانا چاہتے تھے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو بادشاہ ہے۔ اور اگر آپ انہی الفاظ سے آگے اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے یوحنا سباغی نے یہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے ہیں منادی کے آغاز میں کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اور پھر یسوع مسیح کے بھی یہ الفاظ کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ کچھ اگلے اگر آپ ابواب میں دیکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک ہے، تمہارے اندر ہے، تمہارے بیچ میں ہے۔ تو جہاں بادشاہ ہے وہاں پر اس کی بادشاہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی تعظیم جو ہے کہ بادشاہ کے طور پر نہ صرف مجوسیوں نے کی ہے جو دنیا کے کناروں سے آئے، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی جو ہیں اس بادشاہ کی تعظیم میں جھکتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے 3 خیالات میں پیش کرنا چاہوں گا جو دور حاضر میں جو علماء کرام ہیں جو سوچتے ہیں، یا لوگوں کے نزدیک جو اس کے بارے جو خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر، اس کے لوگوں
اس کے دلوں کے اس کے لوگوں کے دلوں پر ہو، اس کا راج، اس کی حکمرانی اور اس کی مرضی پوری ہو. اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بادشاہی اب بھی جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے دلوں پر اس کا راج ہے، حکمرانی ہے، اور یہ خدا کی بادشاہی اب ہے. اور ایک اور جو خیال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے اسی دنیا میں آج کے جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے وسیلے جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے. ایک یہ خیال. اور یہ جو 335 مسیحی سن میں جب اس میں سیاست آئی اور انہوں نے قسطنطین جو رومی بادشاہ تھا، قسطنطین اعظم، اس کو جب انہوں نے تسلیم کیا تو اس وقت وہ مرادی یہ کرتے تھے کہ گویا خدا اس کے وسیلے سے آسمان کی بادشاہی جو وہ کر رہا ہے، اور بادشاہوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ خدا کا اوتار ہیں، اور انہی کو وہ تعظیم اور عزت دیا کرتے تھے کہ خدا ان کے وسیلے سے حکمرانی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو خیال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آسمان کی بادشاہی جو ہے یہ نادیدنی ہے، اور یہ اس دنیا پر ظاہری طور پر نہیں ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میری بادشاہی دنیا کی نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، بلکہ میری بادشاہی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے. تو جب اس کی نسبت آسمان کے ساتھ ہے تو ایک تو بات طے ہے کہ یہ زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی ہے. جیسے اس جو اس میں جو نام ہے اور اس میں جو نسبت پائی جاتی ہے آسمان کے حوالے سے، تو اس کی ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ یہ ہے چونکہ خدا ہے جو بادشاہی کرتا ہے پوری دنیا میں. لکھا ہے حکم اس کی طرف سے ہیں، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے اور اس کی حکمرانی ہے. ایون ہم جب کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ فرعون کو خدا نے کھڑا کیا اور خدا موسیٰ کو بھیجتا ہے کہ جا تو اس کو کہ میری قوم کو جانے دے اور میں اس کا دل سخت کر دوں گا. تو بادشاہوں کے دل جو ہیں وہ بھی اس کے قبضے میں ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں. تو اس نسبت سے یہ ہے کہ بلا شبہ خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ آسمان پر چونکہ ہے، اس کا تخت آسمان پر ہے. اسی نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی. اور جب یسوع مسیح زمین پر تھے تو یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اس لیے کہ بادشاہ جو ہے وہ تمہارے درمیان ہے، تمہارے درمیان آ چکا ہے. تو جب بادشاہ جہاں بادشاہ ہے وہاں اس کی بادشاہی ہے. تو یہ ہے جو آسمان کی بادشاہی خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توبہ کو جو ہے ساتھ میں اس کے ایک شرط جو ہے بیان کیا جاتا ہے کلام خدا کی روشنی میں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ توبہ والے سارے جو یہ بادشاہی میں شامل نہیں ہیں. توبہ کرنے کے باوجود بھی سارے شامل نہیں، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس راہ پر چلنے والے بہت ہیں مگر نجات پانے والے تھوڑے. اور میں اگلی اگر کیٹیگری دیکھیں تو جب یہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. سو بہت ساری باتوں میں محض شاید توبہ جو ہے وہ کافی نہیں، کیونکہ اس میں تو توبہ کے موافق پھل بھی لانا ضروری ہے. ایکچولی وہ ایک سٹیپ ہے، ہاں جی، وہ اس کی بنیاد ہے. ہاں جی، لیکن لکھا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، کیونکہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں. تو وہ امید نہ کرے کہ بادشاہی میں جائیں گے کہ صرف توبہ کر لیے اور پھل نہیں. یہ محض لفظی بات نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پاسٹر عبید مورس بہت اچھے طریقے سے بتا رہے تھے بادشاہ اور بادشاہی. یسوع مسیح نے کہا کہ میں کیونکہ بادشاہ ہوں، انہوں نے فرمایا. اور ہاں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہ تھے. وہ اس کے بارے میں مجوسیوں نے بھی کہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بھی ان کے بارے میں فرماتے رہے، ان کی کنگڈم کا ذکر کرتے رہے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے خادم جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب سے بھی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں سیکھیں. جی بھائی صاحب، آج کا ٹاپک بادشاہ، بادشاہی، توبہ کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، توبہ کے تعلق سے. تو جی کیا فرمائیں گے آپ؟ بس صاحب میں شکر گزار ہوں خداوند کا اور آپ کا کہ آپ نے کہ پھر دعوت دی کہ ہم اس پروگرام میں آئیں اور خداوند کے کلام کی خوبصورت باتوں کو شیئر کریں. جی یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے اور یہ کافی وسیع ہے بادشاہی کے تعلق سے. میں آج یہ کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح انہوں نے منادی یہ جو بادشاہی کی انہوں نے کیوں شروع کی خود. ٹھیک ہے. اس میں شک نہیں کہ نبیوں نے بھی بتایا کہ ایک بادشاہ آئے گا. بالکل. مسیح بادشاہ کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس سے پہلے بڑے بادشاہ آئے. اگر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو اچھا ہوگا کہ ہم آسمان کی بادشاہی کا ذکر تو آسمان پر ہی جاتے ہیں ابھی. صحیح.
سب سے پہلے جو آسمان کی بادشاہی وہ فرشتگان سے شروع ہوئی ہے. صحیح ہے. کائنات یعنی آدم کے بننے سے پہلے ٹھیک ہے. سب سے پہلے خدا نے فرشتوں کو بنایا اور وہاں بادشاہی قائم ہوئی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا. جی جی جی. اور ان کا جو لیڈر تھا جس کو بعد میں لوسیفر کا لقب ملا، یعنی ابلیس کی بات کر رہا ہوں، بالکل شیطان. جی تو یہ وہ فرشتہ تھا، ممسوک روبی تھا، صحیح. کہ جو خاتم الکمال اور حسن میں کامل بالکل. آتشی پتھروں میں چلتا تھا اور نگینہ سازی کی جو شروعات سے ہوئی. تو یہ اتنا خوبصورت فرشتہ تھا بالکل کہ اس نے خدا کے خلاف ہی جو ہے بغاوت کر لی، اپنے حسن پر گھمنڈ کیا، تکبر کیا. ہاں جی. اور ایک باقاعدہ حکومت تھی اوپر، اور اس حکومت کو برباد کیا گیا، صحیح، خدا کے گرا خلاف دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا. ہاں جی ہاں جی. اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کی مانت ہوں، بالکل. اور میں بھی کچھ ہوں. جی بالکل بالکل. اور اس کے تکبر نے اس کو گرا دیا اور خدا نے اس کو گندگی کی طرح نیچے پھینک دیا. بالکل ایسے. اس کی فوج نیچے آئی، آسمان پر بہت بڑی لڑائی ہوئی اور یہ نیچے گرائے گئے. بالکل. اور اب میں یہ کہوں گا کچھ فرشتے تو قید میں ہیں، کچھ یہ بدی پھیلا رہے ہیں. بالکل پوری دنیا میں افراتفری. ہاں جی، افراتفری پھیلا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم دوسری بادشاہی عدن میں دیکھ رہے ہیں جس کی ابتدا خدا نے انسان سے کروائی. صحیح. اور میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ کائنات میں آدم پہلا بادشاہ زمین پر، عدن میں. اس کی جو رعایا تھی، ہاں جی، اس کی جو رعایا تھی وہ جانور تھے، پرندے تھے. اور خدا نے صاف وہاں لکھوایا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، مچھلیوں پر بھی. تو جو اختیار رکھتا وہ بادشاہ ہوتا ہے. اب جب شیطان نے خود اپنی بادشاہ کو تباہ کیا اور اس نے پھر خدا کے اس پروگرام کو بھی تباہ کر دیا، آدم سے گناہ کروایا اور اس بادشاہی کو وہاں سے اتھارٹی اور اختیار چھین لیا. اور یہ دوسری بادشاہی تباہ ہوئی. صحیح. اور پھر آپ اس کے بعد میں دیکھیں کہ جیسے دنیا گناہ میں بڑھتی گئی، تباہی کی طرف جاتی رہی، نوح کا طوفان آیا. اور اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ایک اور بادشاہ میں نظر آتا ہے، شکاری سورما جو نمرود ہے. جی بالکل. اس نے بابل کا برج بنایا، اس کی ایک بادشاہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں سنار کے ملک میں. بالکل. تو اس طرح یہ بادشاہ چلتے رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل تک ہمیں ایک بہت خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں کہ جب قوم 430 سال غلامی میں رہی مصر میں، تو وہاں سے آئے، کنان میں پہنچے، پھر قاضیوں کا دور شروع ہوا، پھر انہوں نے بادشاہ مانگا. تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے غصے میں قہر میں آ کر بادشاہ دیا اور غضب سے اس کو اٹھا لیا. یعنی میں شاول کی بات کر رہا ہوں. پھر داؤد آیا، پھر سلیمان آیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بادشاہوں کے اندر کرپشن آئی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، بدی آئی ہے. تو ان کی بادشاہت جو ہے وہ قائم نہیں رہی. صحیح. تو اس طرح اخیب کو دیکھ لیں، اس نے بت پرستی کروائی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر، ایزبل کے ساتھ. تو اس طرح ایک تاریخ ہم پڑھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بادشاہی کرپشن سے بھری رہی، بادشاہ کرپٹ ہوئے تو یہ قائم نہ رہی. تو پھر ایسا ہوا کہ پھر خدا کو یہ کرنا پڑا کہ میں اپنا بیٹا بھیجوں کہ جس کی بادشاہ میں نہ تو کرپشن ہو اور وہ بادشاہ بھی ٹھیک ہو. آمین. اور یہ مسیح بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے آ کر توبہ کی منادی کی. آپ تاریخ پڑھیں، کسی بادشاہ نے توبہ کی منادی کی، سارے تو لالی سے بھرے تھے، اقتدار کو دیکھتے رہے، جنگیں ہوئیں، تلواریں اٹھائیں، خون بہایا گیا. اور مسیح بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو آیا بھی سلامتی لے کر اور ہاتھ میں نجات لے کر آیا، تلوار لے کر نہیں آیا. توبہ کی تو منادی ہے لیکن نجات لے کر آیا. اور زکریا بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے، پیشن کو کرتا ہے کہ آئے یروشلم، دختر یروشلم خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، گدھے پر سوار ہے، گھوڑے پر نہیں. گھوڑے پر اکثر آپ کو پتہ جنگیں ہوتی ہیں، جنگ اور لڑائی کے لیے آتے تھے. تو گدھے پر سوار ہے، نجات اس کے ہاتھ میں، تلوار نہیں. تو یہ کتنی خوبصورت منظر ہے یسوع مسیح بادشاہ کا. بہت شکریہ پاسٹر جاوید. ہم بات جاری رکھیں گے. عزیزو، آج کا ٹاپک بہت شاندار ہے، زبردست ہے، اور ہمارے تینوں مہمانوں نے، پادری صاحبان نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت برکت حاصل کر رہے ہیں. تو اسٹے ود اس. ابھی ہم بریک لیں گے. پرنس آف پیس میں جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہمارا پروگرام ہے، اس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. ملتے ہیں بریک کے بعد.
Prince of Peace, Prince of Peace.